علامہ محمد اقبال ایک عظیم مسلمان مفکر۔ نومبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی پاکستان بھر میں اردو ادب سے تعلق رکھنے والے حلقوں سے یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ 9 نومبر کو عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ولادت کی مناسبت سے کیسے منایا جائے۔ اس سال بھی حکومت، صحافیوں اور وکلاء کے درمیان یہ تنازع شدت اختیار کر گیا جب حکومت نے 9 نومبر کو چھٹی دینے سے انکار کر دیا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اقبال کا حقیقی تعارف اور ان کے پیغام سے ہی ناواقف ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی عالم اسلام کی عظیم ترین ہستی کا نام ہے۔ ایسی ہستی صدیوں بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس مفکر، مدبر، انقلابی، نظریاتی، عارفانہ، فقیہانہ شاعری سے پاکستان نے نہ کوئی رہنمائی لی اور نہ ہی کوئی سبق سیکھا تو بے جا نہ ہوگا۔ علامہ اقبال کے دل میں ملت کا بے پناہ درد، حد درجہ عشق و محبت، جنون کی حد تک مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ صادق موج زن تھا۔ اقبالیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری امت کے لیے پیام صبح اور نوید انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو شخص برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی کا خواب دیکھنے والا تھا، جس نے کہا تھا کہ اس علاقے کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست اس کی قسمت ہے، حضرت علامہ اقبال۔ کیونکہ ان کی شاعری قرآن و حدیث، اسلام، خلفائے راشدین کے نظام خلافت، اعمال صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی توضیح و تشریح اور ترجمان ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں امت کے تمام طبقات کو خطاب کیا۔ آپ نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی لازوال ترقی اور خوشحالی کے موضوع پر خلوص دل سے رہنمائی کی۔ اسی وجہ سے ارباب علم و دانش مسلمانوں کو علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت کو بطور آئیڈیل اپنانے پر زور دیتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ اقبال کے پورے فکر اور ان کی پوری شاعری اور ان کے پیغام کا ایسنس ہے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں تدریجاً زوال کے دور میں جو اسلام محض ایک مذہب بن کر رہ گیا تھا، ریلیجن، کہ بس ڈوگما ہے اور کچھ جو ہے وہ ورشپ، فارمز آف ورشپ ہے، کچھ ریچولز ہے، دین کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اس تصور کا مجدد ہے اقبال۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ عشق رسول کے ترانے شاعرانہ انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن مجید کے حقیقی پیغام کو شاعری میں ڈھال کر شاعری کی طرف رغبت کرنے والوں کو انوکھے انداز میں درس قرآن دیا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ محمد اقبال قوم کے نوجوانوں کو مستقبل کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ اپنی شاعری میں نوجوانوں کو مستقل طور پر اپنا موضوع بنایا اور ان کی خوب رہنمائی فرمائی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ جاوید نامہ میں اپنے بیٹے ہی کو نہیں بلکہ امت کے نوجوانوں کو یوں خطاب کرتے ہیں: جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ خلافت اسلام کا نظام سیاست ہے اور جمہوریت یہود و نصارہ کا نظام۔ جمہوریت کو مسلمانوں کا قاتل قرار دیتے تھے۔ سیاستدانوں سے طرز حکمرانی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ شاعر مشرق کی شاعری اہل پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کی بہت بڑی ضرورت ہے۔
علامہ نے اپنی شاعری کے بل بوتے پر پورے خلوص، درد اور محبت کے ساتھ انگریز کے نظام کو زمین بوس کرنے کے لیے انتھک کوششیں اور کاوشیں کی۔ تحریک پاکستان میں انقلابی روح بیدار کرنے کے لیے ان کی شاعری کو بطور آلہ استعمال کیا گیا۔ آپ کی شاعری ہر دور کے راہ حق کی نشان منزل ہے۔ آج جب مسلمانان عالم بحرانوں کا شکار ہیں، ہر طرف سے دشمنوں نے پوری طاقت، منصوبے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہمیں گھیر لیا ہے، اس حصار کو توڑنے کے لیے قوم کے ہر فرد کو علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی شاعری سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ علامہ اقبال ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں جن سے آج بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی